معاہو سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، اور اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، اور رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، اور تراہم رکعن سجدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ، اس کی نسبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف جاتی ہے، تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے لحاظ سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ حضرت امام بخاری حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور بہقی شریف اور شعب الایمان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مخلوق، تمام مخلوق اور اہل ارض کے ساتھ تولا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق ایمان اور سب سے بڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا میں بال بن جاؤں، اور آپ فرماتے ہیں کہ نیز فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا رہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے خوشبو کی مشک اور خوشبودار آپ کا بدن تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ابن عساکر عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے سابق رہے، یعنی وہ مجھ سے نیکیوں میں بڑھتے رہے۔ اس روایت کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں ایک بڑھیا تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی اور نہ چل پاتی بلکہ آنکھوں سے نابینا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں، یعنی تہجد سے پہلے جو اندھیرا ہوتا ہے، نماز سے پہلے، اس اندھیرے میں اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے گھر میں جاتے اور اس کے گھر کی صفائی کرتے اور پانی بھر کے آپ تشریف لے آتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بڑھیا کے گھر میں گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں صفائی ہوئی تھی۔ آپ پریشان ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن گئے تو ایسا ہی تھا، اور دوسرے دن گئے تو پھر بھی ایسا ہی تھا، اور تیسرے دن گئے تو پھر بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسرے دن گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ آج میں دیکھوں گا کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندہ ہے کہ جو مجھ سے بھی پہلے اس بڑھیا کے گھر میں آن کے کام اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ کچھ لمحوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور آپ اس بڑھیا کے گھر میں صفائی کرنی شروع کر دی اور اس کا پانی بھر کے رکھ دیا اور اس کو کھانا کھلایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، تمام لوگوں کی تمام کائنات کی نیکیاں اکٹھے کر لی جائیں لیکن آپ کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلاموں، میرے غلاموں، مال لے کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں اور مال لینے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ اب حضرت عمر فاروق
دل میں سوچنے لگے کہ میں آج نیکیوں سے حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، لیکن قربان جاؤں حضرت عمر فاروق جب مال لے کے آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا لے کے آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ قربان جاؤں اس شان پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق تو کیا لے کے آیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، بلکہ جتنا مال ملا سب آپ کی قدموں پہ قربان کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت لہم اللہ و رسولہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، طبرانی اوسط میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے جس نیکی میں سبقت لینی چاہیے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سابق رہے۔